اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم۔ فرمایا کہ ترا کثیر منہم، آپ دیکھو گے بہت سے لوگ یہود میں سے، یتولون الذین کفروا، وہ دوستی رکھتے ہیں ان سے جو کفر والے ہیں، لبئس ما قدمت لہم انفسہم، فرمایا یہ کتنا ہی برا کام ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا، ان سخط اللہ علیہم، اللہ ان پر ناراض ہوا، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ بہت ساری پیچھے بھی آیات آئی ہیں جس میں دوستی رکھنے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ انسان عام طور پر اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، دوستی کے تعلق جس سے ہوتا ہے اسی قسم کی حرکات وہ بھی کرتا ہے، اسی قسم کے خیالات کا وہ بھی حامل ہوتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں بڑا انسان کو حساس ہونا چاہیے کہ انسان کا تعلق کیسے لوگوں سے ہے، اس کی دوستی اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہود جو ہیں، یعنی چاہیے تو یہ تھا، یعنی یہ ان لوگوں کے ساتھ کچھ دوستی، چاہے ایمان نہ لاتے دوستی رکھتے کہ جن پر کتاب اتری ہے، جو کچھ نہ کچھ تو وجہ اشتراک موجود تھی نا، کہ بھی وہ بھی وہی پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی وہی پر ایمان رکھتے ہیں، ان پر بھی کتاب نازل ہوئی، مسلمانوں پر کتاب نازل ہوئی، وہ ان پر بھی نبی آئے، مسلمانوں پر بھی نبی آئے، تو یہاں بہت ساری وجوہات جو تھی وہ مشترک تھیں، کافروں میں تو کوئی بھی نہیں تھی اور مشرکین میں کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا اس کے باوجود یہ لوگ جو ہیں اپنی دشمنی میں، تعصب میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ اپنی دوستی کے لیے بھی یہ انتخاب کرتے ہیں کفار کا۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، کہا کہ اگر کاش یہ لوگ اللہ پر اور نبی پر ایمان لے آتے سچے دل سے، وما انزل الیہ، اور جو اس پر نازل ہوا، مَتَّخَذُوهُمْ اولیاء، تو یہ پھر ان لوگوں کو دوست نہ بناتے۔ یہاں نبی سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی اگر فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام پر بھی اگر سچے دل سے انہوں نے ایمان لایا ہوتا، ان کی تعلیمات کی پیروی کی ہوتی، تو پھر آج ان کی یہ حرکت نہ ہوتی، تو یہ پھر کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن فرمایا ان میں سے اکثر جو ہیں وہ نافرمان ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، فرمایا کہ لوگوں میں سے تم پاؤ گے مسلمانوں کی عداوت میں سب سے آگے کن کو؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، مسلمانوں کی عداوت کے لیے، الْيَهُود، جو یہود ہیں، یعنی یہودیوں کو مسلمانوں کی عداوت میں تم سب سے آگے پاؤ گے۔ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو مشرک ہیں، یعنی یہ دو گروہ جو ہیں یہ مسلمانوں کے زیادہ دشمن بنیں گے، یہود اور مشرکین۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور کہا کہ مسلمانوں کی محبت میں، ان سے تعلق میں تم ان لوگوں کے آگے پاؤ گے، الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہاں عام طور پر غلط فہمی لوگوں کو ہو جاتی ہے کہ نصارہ سے مراد عیسائی نہیں، نصارہ سے مراد عیسائی نہیں ہے، کیونکہ آج کا عیسائی تو یہودیوں سے بھی آگے ہے مسلمان دشمنی میں، یہ مسلمانوں کو ذبح کرنے میں یہودیوں سے بھی آگے ہے۔
نصارہ سے مراد وہ گروہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر صحیح دل سے عمل کر رہے تھے، وہ نصارہ کہلاتے تھے۔ اور دوسرا گروہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے یعنی پردہ کرنے کے بعد جو اٹھائے جانے کے بعد جو ہے ایک اور گروہ شخص پیدا ہوا ان کے اندر، جس کا نام تھا پال نے مسیحیت کو ایک نئی شکل دی، تثلیث کا عقیدہ اسی کی ایجاد ہے کہ 3 خدا ہیں، بیٹا ہے اور باپ ہے اور روح القدس ہے وغیرہ ساری چیزیں، اور اس نے پورا ایک فلسفہ جو ہے ان کے لیے قائم کیا، اور آہستہ آہستہ مسیحیت جو ہے وہ پال کی مذہب بنتی چلی گئی۔ اب جو ہے 99% جو مسیحیت ہے وہ اصل میں پال کے مذہب پر ہے، عیسائیت پہ نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 500-600-700 برس تک ایسا گروہ موجود تھا جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے۔ انہی میں حبشہ کا بادشاہ نجاشی بھی تھا، وہ ایمان لے آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حبشہ کا بادشاہ، حضور نے اس کا غائبانہ جنازہ بھی پڑھا، نجاشی اور بہت سارے لوگ بھی ایمان لے آئے، تو وہ نصارہ کہلاتے تھے جن کا وجود آج موجود نہیں ہے۔ آج کل کے لوگ عیسائی بھی اپنے آپ کو نصارہ کہلانا پسند نہیں کرتے، مسیحی کہتے ہیں، کرسچن کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی پال کے ماننے والے اپنے آپ کو نصارہ کہلانا پسند نہیں کرتے تھے، وہ پسند کرتے تھے کہ ان کو مسیحی کہا جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو نصارہ کا گروہ ہے یہ مسلمانوں کی محبت میں سب سے آگے ہے، اور دشمنی میں یہود اور مشرکین سب سے آگے ہیں۔ یہ نصارہ کا گروہ کیوں آگے ہے؟ فرمایا بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، اس لیے آگے ہے کہ ان میں صحیح علماء باقی ہیں، صحیح عالم ہیں ان میں، ورہبان، اور راہب بھی ہیں جنہوں نے دنیا کو ترک کیا ہوا ہے، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اس لیے کہ یہ تکبر نہیں کرتے، عاجز لوگ ہیں، عاجزی کو پسند کرتے ہیں۔ اور اگلی ان کی نشانی کیا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب یہ سنتے ہیں جو نبی کی طرف نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آتی ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کسی عیسائی کو کہ وہ قرآن سن کے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں، تو اس لیے اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غلط ہے کہ آج کے عیسائیوں کے بارے میں قرآن نے یہ کہا، نہیں، قرآن نے نصارہ کے بارے میں کہا، کہیں یہ لفظ عیسائی کا یا مسیح کا نہیں آیا، اور وہ نصارہ کا گروہ آج ختم ہو چکا ہے۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ جتنی کرسچن سٹیٹس ہیں یہ مسلمانوں کو دبانے میں ان سے بھی آگے ہیں، اور یہ ساری کی ساری یعنی امریکہ کرسچن سٹیٹ ہے اصل میں، اور امریکہ کے سر پر اسرائیل جو ہے وہ آگے مسلمانوں کو ذبح کر رہا ہے۔ اگر امریکہ پیچھے سے ہاتھ کھینچ لے تو اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے آج کے عیسائی اور نصارہ یہ بالکل الگ گروہ ہیں۔ ان کی اللہ نے یہاں پہ نشانیاں بیان فرمائی۔ پہلی نشانی کہ ان کے اندر صحیح علماء موجود ہیں، دوسری نشانی کہ ان کے اندر دنیا سے کٹ کر رہنے والے راہب، ان کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں، وہ موجود ہیں، تیسری نشانی کہ جب اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آتی ہیں، مما عرفوا من الحق، چونکہ وہ حق کو پہچان جاتے ہیں، چوتھی نشانی یقولون، وہ یہ کہتے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں بھی آپ لکھ لیجئے ایمانی پر گواہی دینے والوں میں سے۔ تو اب ایسا گروہ کوئی بھی ایسا موجود نہیں ہے جس کے اندر یہ ساری نشانیاں موجود ہوں۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہم اللہ پر ایمان کیوں نہ لائیں، وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہم اس حق پر ایمان کیوں نہ لائیں جو ہماری طرف آ گیا ہے، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، اور ہم اس بات کی طمع رکھتے ہیں، اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں داخل کر دے، کہاں؟ مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کی قوم کے ساتھ، یعنی جو ان کا انجام ہو وہی ہمارا انجام ہو، یعنی جو ان کو جنت ملے وہی ہمیں جنت ملے۔ تو یہ وہ گروہ ہے جس کو نصارہ کہا جاتا تھا، جس کے اندر یہ نشانیاں موجود تھیں۔ کیونکہ آج یہ کسی کے اندر بھی موجود نہیں ہے، اس لیے آج یہ کہنا کہ قرآن نے ان کی تعریف کی ہے یہ ایک محض دھوکہ ہے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو فرمایا کہ اللہ نے ان کو عطا فرما دیا جو انہوں نے کہا تھا، یعنی ان کا یہ جو قول تھا کہ یا اللہ ہمیں قوم صالحین میں شامل فرما، اس بنیاد پر اللہ نے کیا کیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، تو ان کو داخل کر دیا ان جنات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور فرمایا ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں جو نیک ہیں، احسان کرنے والے ہیں، محسن لوگ ہیں۔ محسن ہوتا ہے نیکی کو کمال درجے تک پہنچانے والا،
ایک ہوتا ہے عام نیکی کرنا، ایک نیکی کو کمال درجے پر پہنچانا، پوری پرفیکشن کے ساتھ، پورے دل کے لگاؤ کے ساتھ نیکی کرنا، تو وہ ہوتا ہے محسن۔ والذین کفروا وکذبوا، فرمایا اس کے بالمقابل جو لوگ کفر کریں، انکار کریں، وکذبوا اور جھٹلائیں بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، تو یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں۔ ایک جھٹلانا ہوتا ہے زبانی اور دوسرا جھٹلانا ہوتا ہے عملی۔ تو مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ مسلمان عملاً جھٹلاتے ہیں، مسلمانوں کا عمل جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات کو جھٹلاتا ہے۔ یعنی اگر انسان غور کر لے قرآن مجید میں کتنے احکامات ایسے ہیں کہ جن کے خلاف ہمارا عمل ہے، تو گویا ہمارا عمل جو ہے اس کے بالمقابل کھڑا ہے، اور تو یہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے کے بالمقابل ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اس عملی جو جھٹلانا ہے اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔